حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن دو چیزوں سے انکار ہے؟ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے تقابل یعنی برابری اور تفضیل یعنی ان پر فضیلت، اس سے اہل سنت کا صاف انکار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سابقون الاولون میں ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن اظہار فتح مکہ کے دن ہوا، یہ بھی روایت ملتی ہے، پہلے کی روایت ملتی ہے، چاہے وہ 11ویں درجے میں ہیں چاہے وہ 12ویں درجے میں ہیں، جس طرح مختلف روایات ہیں، مگر وہ بھی صحابی رسول ہیں، مگر مرتبہ اور مقام وہ فرق مراتب اپنے مقام پہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر حوالے سے آپ سے افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل ہے۔ تو نہ مقابلہ ہے، برابری ہے، نہ تفضیل ہے، فضیلت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو خود حضرت امیر معاویہ نے خود اپنی زبان پاک سے بیان کیا۔ الناہیہ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پڑھیں، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت مولا علی افضل ہیں؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں حضرت علی المرتضیٰ سے افضل ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ مجھ سے افضل ہیں؟ فرمایا یہ بحثی عبث ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو شان و عظمت ہے میرے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ فرمایا جو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے خط لکھے ہیں، تحریریں لکھی ہیں، وہ تحریریں صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں ہیں بلکہ ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں چونکہ چنانچہ کے چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اور نہ رتی برابر بھی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مولا علی سے مقابلہ ہے، برابری ہے درجے میں یا فضیلت، یہ تو ہے ہی دور کی بات۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ مولا علی ہر حال میں مجھ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، اکمل ہیں۔ تو ان دو چیزوں سے انکار ہے، تقابل اور فضیلت کے حوالے سے۔ اور شعار کیا ہے اہل سنت کا، اور موجودہ دور میں اسی شعار پر اصرار بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا اور بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، ان دو چیزوں پر اصرار ہے، اور یہی اہل سنت کا شعار ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے حوالہ سے ایک چیز سے صاف انکار، نہ مولا علی کی برابری ہے نہ مولا علی سے ان کو فضیلت ہے۔ وہ تو میں نے خود بیان کر دیا، حضرت امیر معاویہ نے بیان کر دیا کہ مجھے حضرت امیر معاویہ نے خود بیان کر دیا کہ مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل۔ وہ تو فیصلہ ہو گیا۔ دو چیزوں پر اصرار ہے دور حاضر میں، اور ہمیشہ سے اہل سنت کا صدیوں پہ محیط شعار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بحیثیت صحابی، ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا۔ دیکھیں کسی بھی صحابی کے متعلق نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ان کی شان میں یا فضیلت میں یا عظمت میں ایک لفظ بھی نہ نکلا ہونا، محض ان کا صحابی ہونا اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ کائنات کے سارے غوث، قطب، ابدال، ولی اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے حضور غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، غزالی زماں ان کا ٹائٹل تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کے سارے اغواص، اقطاب، اوتاد، ابدال، نجبا، نقبا، شرفا، کبرا، عظماء سارے اکٹھے کر لو،
یہ اس ولی اس صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جس نے ایمان کی حالت میں صرف ایک گھڑی حضور کی مجلس اختیار کی، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو سامعین عزیز احترام، بحیثیت صحابی ان کی صحابی شرف صحابیت کو بیان کرنا جو سارے غوثوں قطبوں ابدالوں سے بڑھ کے ہے، ایک تو یہ اہل سنت کا شعار ہے، اور پھر وہ صحابی جس کی عظمت و شان کو خود میرے نبی نے بیان کیا ہو، جن کو دعاؤں میں خود میرے نبی نے یاد رکھا ہو۔ بھئی دیکھیں جامع الترمذی کے اندر، یہ سیاستہ کی مستند کتاب ہے، مناقب امیر معاویہ، باقاعدہ امیر معاویہ کے مناقب کا باب باندھا امام ترمذی نے، اور اس کے اندر سیر فہرست حدیث ہے، میرے نبی نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا۔ یعنی گویا زبان رسالت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ خود بھی راہ ہدایت پر ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے کثیر دنیا راہ ہدایت پہ چلی، کیونکہ میرے نبی نے ان کو مہدی بھی فرمایا اور سبب ہدایت بھی گردانا۔ پھر جناب والا فضائل و مناقب کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کی بھی استاد ہیں، فضائل الصحابہ کے اندر بھی یہ حدیث لائے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ایک اور مقام پہ یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما۔ تو ان دو میں نمونے کے طور پہ، کیونکہ وقت نہیں ہے وگرنہ اس پہ تو بڑا میرا الحمدللہ مطالعہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت۔ پھر بخاری شریف کی پہلی جلد پڑھیے، صفحہ 351 صفحہ 531 پڑھیے، اس پہ یہ روایت موجود ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان سے ان کے خادم نے کہا کہ امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں، آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ آپ سے جو بخاری کے لفظ ہیں وہ کیا ہے کہ امیر المومنین معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ وہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، میں 3، فرمایا انہ فقیہ، وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، وہ 1 رکعت پڑھیں یا 3 رکعت پڑھیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ امیر المومنین کا یہ وہ ٹائٹل ہے جو صحابہ کے ہاں ان کا بولا جاتا تھا۔ دوسرا جناب والا صحابی ہونا، یہ ٹائٹل خود میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے ان کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ ان کو فقیہ بھی کہہ رہے ہیں، مجتہد بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ شانیں ہیں جن کو بیان کرنا خود جناب والا سیاستہ سے ثابت ہے، زبان رسالت سے ثابت۔ اور دوسری کیا چیز تھی جس پر جو اہل سنت کا شعار ہے؟ بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، صحابی کا دفاع کرنا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ خود میرے کریم نبی نے دفاع کیا ہر صحابی کا۔ کیسے؟ بھائی امام طبرانی معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ، میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، یغفرها اللہ لہم لسابقتہم، مگر اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی وہ تمام لغزشیں اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ ان صحابہ کو میرے ساتھ شرف صحابیت حاصل ہے۔ ثم یأتی من بعدہم قوم
فرمایا ایک ایسی قوم آئے گی جو صحابہ کی لغزشوں خطاؤں کی وجہ سے ان پہ تانا زنی کرے گی، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، اللہ ایسے بدبختوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا۔ تو خود صحابہ کا دفاع کیا کہ نہیں؟ پھر آئیے معجم الاوسط کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے، امام طبرانی کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، فرمایا میرے کسی بھی صحابی کا جب بھی ذکر کرو تانا زنی سے زبان کو روکو۔ کف لسان کا حکم ہے، اور کف لسان کا ایک مفہوم غلط سمجھا گیا، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ کف لسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے، ان کی عظمت بیان، نہ 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 نہ، یہ بہت غلط مفہوم ہے۔ کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ تانا زنی نہ کرو، کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ زبان تان دراز نہ کرو، زبان درازی نہ کرو، لان تان نہ کرو، کف لسان کا یہ مطلب ہے۔ وگرنہ صحابی کا ذکر خیر کرنا، یہ تو خود میرے نبی کے اذا ذکر اصحابی، خود فرما رہے ہیں میرے نبی۔ تو صحابی کا ذکر کرنے سے نہیں روکا گیا، ان کے فضائل و مناقب سے نہیں روکا گیا، ان کی عظمت بیان کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ ان پر تانا زنی سے روکا گیا۔ کف لسان کا یہ مطلب سمجھ لیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کف لسان ہر صحابی کے لیے چاہیے، صرف حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی نہیں چاہیے۔ آج دیکھو، آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ باغ فدق کے حوالہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ تانا زنی کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی؟ جی بدبخت لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے؟ جی اہل بیت کا حق مارنے والا جناب والا بکواس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو بھائی کف لسان کا حکم سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی، حضرت عمر کے لیے بھی، حضرت عثمان کے لیے بھی، مولا علی کے لیے بھی، ہر صحابی کے متعلق زبان بندی کا حکم ہے کہ ان کا شر کے ساتھ ذکر نہ کرو، لعن طعن نہ کرو، بلکہ ہر صحابی کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا۔ پھر آئیے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ شریف کے 29ویں جلد میں جو آپ کا رسالہ ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کا عقیدہ خامسہ مشاجرات صحابہ کے ٹائٹل سے ہے، وہ آپ کھولیں۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں تک مولا علی کی مقام اور عظمت کا تعلق ہے، فرمایا ہزاروں سال گھوڑے دوڑتے رہیں، دوڑ دوڑ کے تھک جائیں، مولا علی کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے مقام۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ کا کوئی تقابل، برابری نہیں ہے، نہ فضیلت تو دور کی بات ہے، برابری بھی نہیں ہے۔ فرمایا مولا علی کا یہ مقام ہے۔ رہا حضرت امیر معاویہ کا ہم دفاع کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے دفاع کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور پھر اس لیے بھی دفاع کرتے ہیں کہ مولا حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت اطاعت بھی کی اور خلافت بھی تفویض فرمائی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جناب دو چیزوں سے صاف انکار اور دو چیزوں پر اصرار، اور یہی اہل سنت کا ہمیشہ سے شعار اور طریقہ رہا ہے۔ مولا علی کے ساتھ برابری یا فضیلت حضرت امیر معاویہ کی، اس سے صاف انکار، اور بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا اور بحیثیت صحابی ان کی عظمت و شان بیان کرنا، یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ اور بڑے بڑے محدثین نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا اور اس عنوان سے ابواب کو قائم۔ خود امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ 5ویں جلد فتاوی رضویہ شریف پڑھیے، اس کا جناب والا ایک رسالہ ہے نور العین فی حکم تقبیل الابہامین، انگوٹھے چومنے والا، وہ کھولیے، جو اعلیٰ حضرت نے ایک ترتیب رکھی کہ عقائد کے باب میں کس درجے کی حدیث آئے گی، پھر احکام کے باب میں کس درجے کی حدیث آئے گی، پھر فضائل کے باب میں کس درجے کی حدیث آئے گی۔ جو فضائل کا باب آپ نے قائم کیا نا، اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج بعض جاہل خطیب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے۔ پھر اسی کے نیچے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے، البشر العاجلہ من تحف عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام،
ضب الآباء الوائیہ فی باب الامیر معاویہ، یہ 4 رسائل حضرت امیر معاویہ کی شان میں خود امام اہل سنت نے لکھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کی عظمت و شان بیان کرنا بحیثیت مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ جب ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں یا بحیثیت صحابی ان کی عظمت بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے، اور کچھ جان بوجھ کے شرارتاً بھی یہ جناب والا یہ تماشا کرتے ہیں کہ جی دیکھو مولا علی کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا۔ یہ بالکل محض غلط فہمی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بالکل کوئی نہ برابری ہے نہ فضیلت۔ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر ہوگا تو پھر بہی انداز ہی ہوگا کہ حضرت مولا علی سابقون الاولون میں پہلے درجے میں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باختلاف روایت 11ویں یا 12ویں درجے میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور جو حضرت مولا علی کی جو فضائل و مناقب ہیں، حضرت امیر معاویہ ان کے اس فضائل و مناقب کے جناب والا اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے حضرت مولا علی کی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ خاص صرف حضرت امیر معاویہ کے فضائل و مناقب یا ان کے دفاع کے لیے روکا جاتا ہے۔ آج ہم نہیں سنتے نیٹ پہ دوسروں لوگوں کی مجلسیں کھلی لانتے نام لے کے لانتے کر رہے ہیں، تو کیا صحابی رسول کا دفاع کرنا ضروری نہیں؟ یاد رکھیں یہ میرے نبی کی حدیث ہے، السوائق المحرقہ پڑھیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس عالم دین کے نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے کہ جو کسی صحابی پہ تانہ زنی کی جا رہی ہو اور وہ اس کا دفاع نہ کرے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ غلط فہمی ہے خطیبوں کو اور بڑے بڑے مبلغین کو، جنہوں نے بڑے جھنڈ بنا رکھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تبلیغیں یا ہمارے لیکچر یا ہماری تقریریں یا ہماری تصنیفیں بڑا کام۔ میں نے کہا غلط فہمی ہے تمہاری۔ جو کسی صحابی پہ تانہ زنی کرے اور وہ عالم دین اس کا دفاع نہ کرے، اس عالم دین کے نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔